اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر آج پہلا سلسلہ ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ والوں کے واقعات، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کے پیارے دوست کون سے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے کون سے ہوتے ہیں، کون سی ان میں اوصاف ہیں، کن وجوہات کی بنا پر وہ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سلسلے میں ان چیزوں کو ذکر کریں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی اللہ والوں کے ہی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر فرمائے گا۔ وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ اس کو اللہ نے اتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہوگی کہ جب کوئی شخص میرا امتی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ فرشتہ اس کی آواز کو بھی سنے گا، نہ صرف اس کی آواز بلکہ اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہوگا، اس کے نام کو بھی جانتا ہوگا، اور وہ مجھ تک اس کا درود یوں پہنچائے گا کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے یہ فرشتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار پر ان فرشتوں کی حاضریاں تو ہوتی ہیں، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، 70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس روزے پر حاضر دینے کے لیے، آپ کو سلام کہنے کے لیے، اور جو ایک بار آئے گا پھر موقع اسے میسر نہیں ملے گا۔ اس سے آپ غور کیجئے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اور انہی فرشتوں میں وہ اس فرشتے کو بھی اعزاز ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں فلاں امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہ اس فرشتے کی سماعت ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، مزار شریف کے پاس حاضر ہیں، اور حضور کو وہ درود اس طرح پیش کرتے ہیں۔ جب فرشتے کی سماعت یہ ہے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کتنی سماعت عطا فرمائی ہوگی۔ اس کا اندازہ اسی بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کیجئے، محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے دوست کیسے بنا جاتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال اور ایسے اوصاف ہیں کہ جن کو اپنانے پر آدمی اللہ کا دوست بنتا ہے؟ دوست سے مراد اللہ کا پیارا بنا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بنا ہے۔ جی ہاں، جس طرح آدمی اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جب محبت فرماتا ہے وہ محبت بہت عام محبت ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، وہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت فرماتا ہے، یہ ایک الگ پوری ان کی روایات کہ اللہ کس قدر بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر آدمی ان میں غور کرے
کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو بندے پر کتنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنی محبت کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا درس دیا ہے کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب سے محبت کرو۔ رب کعبہ سے محبت کرنے کا، اور بلکہ اور بھی کئی روایات میں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اللہ کی محبت کی دعا مانگتے ہیں، اور دعائے داؤد علیہ السلام کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اس طرح دعا مانگتے تھے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دعا اللہ سے ہی مانگتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس سے محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اے اللہ اس سے بھی مجھے محبت عطا فرما، اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ یہ احادیث طیبہ میں جو اس طرح کے مضامین ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبتیں فرماتا ہے، وہ تو روایات ہم بکثرت سنتے ہیں، اور کئی ایسی روایات کہ اللہ اپنے پیاروں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور اپنے پیاروں سے اور محبت فرماتا ہے، اور طرح طرح کی اگر وہ آزمائش میں بھی آ جائیں، یاد رکھیں محبت کا تقاضا یہی ہے، مشکل ہو، آسانی ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مستقیم رہتے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس مشن پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس محبت کو ذکر فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس میں ارشاد فرمایا اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، یعنی وہ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، کسی اور کو پوجتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ یہاں اس ٹکڑے میں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ محبت کسی اور مقابل میں نہیں لائی جا سکتی ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبتیں ایمان والے کے دل میں یہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، اللہ کی محبت، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہر اس محبوب بندے سے محبت جو اللہ کا پیارا ہے، تو یہ ساری کی ساری محبتیں الہی ہیں، کیونکہ اس سے محبت بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ اور مومن کی ایک علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے عداوت بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں۔ اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ اگر کوئی نفرت ہے، عداوت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایمان والوں کے اندر یہ محبت الہی، یعنی اللہ سے پیار ہونا، اللہ سے محبتیں ہونا، اور ایسے اعمال بجا لانا کہ جو اعمال اللہ کے قرب میں اس کو لے جائیں، یعنی رب کی رضا اسے مل جائے، رب کا قرب اسے مل جائے، رب اس سے راضی ہو جائے،
قرب الہی اور وہ اس کو خاص تقرب اللہ کی بارگاہ کا حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ ہم اس طرح کی بعض اوقات باتیں سنتے ہیں تو شاید تصور یہ بنا لیتے ہیں کہ اولیاء کرام، جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، جن کے چرچے ہیں، مزارات ہیں، لوگ حاضریاں دیتے ہیں، شاید یہ انہی کے اعمال تھے۔ ایک عام بندہ مومن کیسے اس طرح کے معاملات پر جو ہے وہ پہنچے؟ لیکن یہ یاد رکھیں، ہمارے ایمانی تقاضا ہی یہی ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے اپنی محبتوں کا بھی ذکر کیا۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ، کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے آباؤ اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، تمہارے وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہے، تمہاری وہ تجارتیں، ان سب کا ذکر فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں جن سے آدمی کو عمومی طور پر محبتیں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، شریعت اس چیز کی رکاوٹ اور مانے نہیں ہے، لیکن یہاں ذکر ہو کیسے ہو رہا ہے کہ وہ اگر یہ چیزیں اللہ کی محبت سے زیادہ تمہارے اندر ہیں اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زیادہ ہیں تمہارے اندر تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ تو یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر جس محبت کو ذکر کیا گیا، مقدم ذکر کیا، وہ اللہ کی محبت۔ تو مومن کی شان یہی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں، اس میں قلب میں، اس کی ہر چیز قربان محبت الہی پر، اللہ کا دوست اور پیارا بندہ بننے کے لیے۔ تو یہ ہر مومن سے تقاضا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مزارات، اولیاء صالحین، بڑے بڑے بزرگ، یہ ان سے ہی براہ راست، یہ نہیں کہ وہ یہ معاملات صرف وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، یا ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے، ہم سے بھی تقاضا ہے، ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی محبت والے اعمال بچا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے، اللہ کو خوش کرنے والے ہم ان اعمال کی طرف بڑھیں اور وہ اعمال بجا لائیں۔ تو اس کے اندر آیت مبارکہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو ذکر کیا کہ وہ کچھ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی طرح، لیکن فرمایا مومنوں کی اللہ سے محبت وہ بہت اشد ہے، بہت بڑی ہے، مومن بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیان فرمایا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بتوں کی محبت میں بالکل بہہ چکے تھے اور اپنی جان کو، ہر چیز کو، وہ بس اسی کو خدا مانے ہوئے اور اسی طرف نکل چکے، کہا کہ ان کو قیامت کے دن امر فرمائے گا، حکم دے گا، اگر تمہیں ان کی سچی محبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ فرمائے گا اگر تمہیں ان محبت ہے، جس کو پوجتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، جس کو معبود مانتے تھے، تو اللہ فرمائے گا اپنے ان معبودان باطلہ کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، تو وہ انکار کر دیں گے، یعنی اس جانے کو پسند نہیں کریں گے اور وہ ہرگز نہیں جائیں گے۔
لیکن یہاں ایک پہچان کروانے کے لیے پھر آگے کیا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عشاق سے کافروں کے روبرو ان کے سامنے یہ کہے گا اگر تم میرے دوست ہو تو پھر جہنم میں چلے جاؤ. یعنی اللہ ایمان والوں سے، اپنے محبوبوں سے کافروں کے سامنے روبرو یہ کہے گا کہ تم اگر میرے دوست ہو تو پھر جہنم میں چلے جاؤ. روایت میں بیان کیا کہ یہ حکم سنتے ہی وہ جہنم کی طرف چل پڑیں گے، اور ایک منادی ندا کرے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبتیں اللہ سے، یعنی حکم جہنم کا دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کو دکھانے کے لیے، یہ ان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری جو محبت تھی وہ اگر تم کہتے بھی تھے کہ اس کو خدا مانتے تھے، لیکن وہ محبت وہ حقیقتاً محبت نہیں تھی. اور یہ اللہ کے بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن فرما رہا ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو جہنم میں کود جاؤ، اور وہ اس طرف بڑھیں گے. پھر پڑھا جائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے بہت محبتیں کرتے ہیں. تو یہ اس آیت میں گویا کہ وہ ان کافروں کو ایک بتانا مقصود اور ایک بات ذکر کرنا کہ یہ اگر دعویٰ بھی کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح ان سے یا دیگر کو جو پوچھتے ہیں ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعوے میں بھی جھوٹے ہیں. ان کی محبتیں ویسی نہیں ہیں جیسے مومن اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور مومنین کی محبت وہ اتنی اعلیٰ ہے. وہ دنیا کے اندر بھی آپ ذرا غور کریں، ہم کسی سے بھی پیار محبت ہے، دنیا کی ساری محبتیں، بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی یہ ساری چیزوں سے، دوست احباب سے، جن سے بھی محبت کسی کو ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی لالچ ہے، گویا کہ اپنی لالچ ہے، اپنا طمع ہے، اپنا فائدہ ہے، یا اپنے آپ کو نفع پہنچانا مقصود ہے، یا اس کے شر سے بچنا مقصود ہے کہ مجھے کوئی نقصان اس سے نہ ملے، یا اپنے آپ کو نفع حاصل کرنے کے لیے. تو جو بھی محبت ہے وہ گویا کہ انسان اپنے آپ سے ہی کر رہا ہے محبت، اور اس لالچ اور طمع میں محبت. لیکن اللہ کی بندوں سے محبت اور بندوں کی اپنے رب سے محبت، یہ واقعی حقیقی محبت ہے. یہ حقیقی محبت ہے کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اپنے رب سے محبت کرتا ہے اس طور پر میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو وہ اپنے رب سے یہ حقیقت والی محبت بجا لاتا ہے، اور حقیقی محبت اپنے رب سے کرتا ہے. وہ دعا جس کا ذکر روایات میں بیان کیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک. یہ دعا جو سیدنا داؤد علیہ السلام آپ مانگا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس دعا کو مانگا ہماری تعلیم کے لیے. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اے اللہ میں اس کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، کس کا؟ جو تجھ سے پیار کرتا ہے. یعنی آدمی اللہ سے محبت اور اللہ کے پیاروں سے محبت، کیونکہ وہ محبت وہ اللہ کے پیارے سے محبت ہے تو وہ بھی محبت اس کو لے کر اللہ کی محبت کی طرف ہی لے کر جائے گی. کیونکہ اللہ کا پیارا جو ہوگا وہ اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ لوگوں سے اگر مخاطب ہے تو وہ اس طور پر ہے کہ جس رب سے میں محبت کرتا ہوں اس مخلوق کو بھی اسی رب کے در پر لے کر آ جاؤں.
یہ بھی اس سے محبت کریں، یہ بھی اس کی اطاعت کریں، یہ بھی اس کی فرما برداری کریں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا مانگتے، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبْلِغُنِي حُبَّكَ، اے اللہ مجھے اس عمل کا سوال ہے جو تیری محبت تک پہنچا دیں۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو بجا لا کر آدمی اللہ کی محبت تک پہنچ جائے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے جو دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اللہ اکبر، وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اے اللہ اپنی محبت کو میرے اپنے آپ سے بھی، جو ایک آدمی کو، ہر آدمی کو اپنے نفس سے محبت، اپنی جان سے محبت، لیکن حضور کیسی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری محبت میرے نفس سے، یعنی میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ دل میں وہ تیری محبت ہو، اور اپنے اہل سے، گھر والوں سے بھی، اور اس ٹھنڈے سکون دینے والے پانی کی محبت سے بھی زیادہ۔ یہاں پانی کی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا بھی جہاں ذکر ہوا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں ایک چیز یہ بھی ذکر کی کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا، حضور سے محبت کرنے کا جہاں ذکر کیا تو کہا جیسے سخت بیابان کے اندر آدمی ہو اور ٹھنڈا پانی اسے ملے تو کتنی اس کے اندر وہ مگن ہوگا، کتنا دل اس کا چاہے گا۔ ہاں، تو یہ ایک تشبیہ اور ایک مثال دینے کے لیے کہ جو آدمی کو چیز بڑی مشکلوں سے حاصل ہو اور اس کی طرف کتنی رغبت ہوتی ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ محبتیں حضور کے چہرے کو دیکھنے کی، حضور سے محبتیں۔ اور نبی پاک یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے لیے، اے اللہ اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عرب کے اس دور میں عام طور پر ہر جگہ پانی میسر ہونا یہ ضروری نہیں، بہت مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ آپ ابھی بھی جائیں اور دیکھیں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کئی ایسے وہ کنویں ہیں جہاں پانی خشک تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا تو وہ پانی جوش مارنے لگ گیا، پانی باہر آیا۔ تو یہ یعنی وہاں اس طرح عام پانی میسر نہ ہوتا تھا، تو اس لیے اس چیز کو کہ جو چیز بڑی مشکل سے انسان کو حاصل ہو اور اس سے دل بھی اور اس کا بدن بھی راحت پائے، سکون ملے، اس سکون دینے والی اس عزیز چیز سے بھی بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی محبت ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے 8 چیزوں کو جو ذکر فرمایا، اولاد، مال، تجارت، مکان، یہ سب چیزوں کو ذکر وہاں بیان فرمایا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اس ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبت کا جو سوال کیا۔ آگے ایک اور دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اس میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی محبت دے جس سے محبت کرنا مجھے تیرے حوالے سے نفع دے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت یہ دعا، تعلیم، تربیت۔ آج میں اور آپ سوچیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کچھ سننا، کچھ سمجھنا، ہمارا سیکھنا یہ کن کے ساتھ ہے؟ کیا ایسے شخص کے ساتھ ہیں کہ جس کی باتیں سن کر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پڑتی ہو، جس کی باتیں سن کر ہمارے دل میں دین کی عظمت اور بڑھ جاتی ہو، جس کی باتیں سن کر ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت، دین کی محبت، میرے آقا دعا فرما رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کریں، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت میں مجھے عطا فرما دے جو تیرے حوالے سے میرے لیے نفع بخش ہو جائے، تیرے حوالے سے میرے لیے۔ اور اللہ والوں کی پہچان ہی یہی ہے، اللہ کے دوستوں کی، کہ وہ اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کا پیارا بنانے کی طرف وہ کوششیں کرتے ہیں۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر قبلہ امیر اہل سنت، شیخ طریقت
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو آپ سماعت کرتے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کا انداز، یہ کلمات، یہ سب کچھ کیا تربیت فرماتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خود اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء صالحین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور آج انہوں نے ایسا یہ باغ لگا دیا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو وہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبتیں ان کے دلوں میں داخل کر دیں۔ تو ہمیں اس کی گفتگو کو سننا ہے، جس کی گفتگو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھے، جس کی گفتگو سننے کے بعد ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑھے، توقیر بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے، اور ہم اس کی گفتگو کو سنیں کہ جو اولیاء صالحین کے ادب احترام وہ ہمارے سینوں میں ڈالنے والے ہوں۔ ہم ایسے کی گفتگو سنیں ہی کیوں جو ہمارے دلوں میں معاذ اللہ جس کی گفتگو سننے کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کے مقام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی کمی کا تصور ہو تو آئندہ مت سنیے، اس کی صحبت سے بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ اور اللہ کے دوستوں سے پیار، اللہ وانوں سے پیار۔ قرآن کا انداز دیکھیں گے، قرآن کو مطالعہ کر کے دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، وہ انعام یافتہ ہیں، صدیقین کا ذکر فرمایا، انعام یافتہ ہیں، صالحین کا ذکر فرمایا، انعام یافتہ ہیں، شہداء کا ذکر فرمایا، انعام یافتہ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے یہ دوست ہیں، یہ دوست ہیں۔ تو ان پیاروں کا ذکر وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور ان کا ذکر، ان کے تعلق، ان کی نسبتوں سے ہم بھی اسی راستے پر چل پڑیں گے انشاءاللہ، ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے، ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلے گا ان نسبتوں کا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو انعامات جو عطا فرمائے گا، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ اس وقت لوگوں کو دکھائے گا، پھر ہمیں اندازہ ہوگا۔ لیکن آج وقت ہے، ہم اللہ کے دوست تبھی بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے تبھی بن سکتے ہیں جب ہم اللہ والوں اور اللہ کے پیاروں سے اپنا تعلق اور نسبت مضبوط کر لیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن۔ گھر مان گیا، قیامت کو سب نے مان جانا آج دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، یہ قیامت نے کب آنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عدت لها الا، مگر ایک عمل، کیا ہے؟ احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ عمل ہے میرے پاس۔ باقی اعمال کی کثرت یا تیاری، وہ کوئی اور تیاری یہاں ذکر نہیں فرمائی۔ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کا دامن پکڑے ہوئے ہوگا جس سے تو پیار کرتا تھا، جس سے تو محبت کرتا تھا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ان کلمات پر جتنی خوشی حاصل ہوئی کسی اور چیز پر نہیں۔ اللہ اکبر، خوشخبری آخرت کی،
کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم پیار دنیا میں کرتے تھے، تم اس کے ساتھ ہوگے۔ تو اللہ کی محبت ہو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور یہ محبتیں اللہ کے بندوں سے محبتیں، کیونکہ یہ اس راستے پر چلتے رہے جس کو قرآن انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پہ چلنے کی ہمیں تلقین فرما رہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں، 3 خصلتیں، کہا کہ وہ اسلام کی، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ 3 خصلتیں جس میں ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 خصلتیں جو شروع سے ایمان والا ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمتیں، لیکن یہ بھی اپنے ایمان کی اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس برے خاتمے سے، ایمان ضائع نہ ہو جائے، ایمان سلب نہ ہو جائے، ایسے اعمال سے بچے، ایسے اقوال سے بچے، ایسے افعال سے بچے، ایسی گفتگو سے بچے اور ایسوں کی صحبت سے بچے جو بے ایمان ہیں، جو ایمان سے محروم ہیں، یا جن کی صحبتیں اس کو خود اس کو بھی ایمان اس کا کمزور کر دیں، اس کو بھی بے ایمان بنا دیں، ایسے بھی صحبتیں سے بچے۔ تو جس کی فرمایا کہ وہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو، اس کا پیار ہو کسی سے تو اللہ کے لیے ہو، عداوت ہو تو اللہ کے لیے۔ ایک اور روایت میں بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی جگہیں ہیں، عمارتیں ہیں جنہیں اللہ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا اور ان میں برکت کو رکھا ہے، بس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ پسندیدہ جگہیں ہیں، یعنی مساجد، اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں اللہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما دیتا ہے، ان کو یہ اتنا اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے۔ یہاں محبت کے تقاضے بھی کچھ بیان کیے۔ اللہ سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی آل سے محبت، آپ کے اصحاب سے محبت، پھر اعمال بتا دیے، قرآن قرآن قرآن، مساجد، نماز بھی ہو، تلاوت کلام پاک بھی ہو، کبھی یہ نماز کی صورت میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو اور کبھی یہ ویسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ سے محبتیں بڑھاتی ہیں، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھاتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ولیوں سے محبت بڑھاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی بھی اس مقام اور مرتبے پر پہنچے تو ان کی سیرتوں میں یہ باتیں ذکر ہیں، اتنا اتنا قرآن پڑھتے، اتنے اتنے عبادات کو بچا لاتے۔ یہ ذرائع ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ کے دوستوں کی فہرستوں میں ہم بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، شکر گزاری والی
مصائب میں ہوں یا عام آسائش کی زندگی ہو، رب کا شکر کرتے رہیں، رب کی تعریفیں بچا لاتے رہیں، رب کی حمد بچا لاتے رہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا